کے قریب بھی نہ پھٹکو. یہاں بھی وہی انداز ہے جو زنا کے بارے میں آیا تھا. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. سوائے اس طور اور اس طریقے کے جو بہت ہی اعلیٰ ہو, بہت ہی عمدہ. اس میں در حقیقت ہدایت کی جا رہی ہے اس معاشرے کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ جس میں یہ ابتدائی ہدایات دی جا رہی ہیں. وہاں رواج یہ تھا کہ ایک طرف تو وراثت کو سمیٹنے کی کوشش کی جاتی تھی. متوفی اس کا جو بڑا لڑکا ہے یا بڑے لڑکے ہیں وہی پوری کی پوری وراثت پر قابض ہو جاتے تھے. باقی اگر اس کی کوئی چھوٹی اولاد ہے, تعدد ازدواج تو وہاں موجود تھا. ایک شخص نے ابھی شادی کی ہے, چند سال ہوئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پہلی اس کی شادی سے جوان اولاد موجود ہے. اب اس کا جو بھی ترکہ ہے اس پر وہ جوان بیٹے جو ہے وہ قابض ہو گئے ہیں. اس کی وہ جو نابالغ اولاد ہے وہ بالکل محروم ہو گئی اور وہ محتاج ہو کر معاشرے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہی ہے. یا یہ ہے کہ کسی یتیم کا کوئی ولی ہے, اس کا سرپرست ہے, اور وہ مختلف بہانوں اور طریقوں سے اس میں یتیم کا مال ہڑپ کر رہا ہے. ایک دوسرے کے مال کو ساتھ ملا کر بظاہر تجارت میں یتیم کا مال شریک کر لیا گیا, لیکن مختلف ہیلوں بہانوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے. تو یہاں اس پس منظر میں ایک بڑی ہی اہم ہدایت دی جا رہی ہے. اس کو اپنے لیے حرام مطلق جانو. یہ سمجھو کہ آگ ہے, جیسا کہ ایک جگہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. انہیں جاننا چاہیے کہ اس وقت تو یہ مال بڑا محبوب اور مرغوب نظر آ رہا ہے, لیکن یہ کہ آخرت میں اسی کا ظہور ہوگا, یہ آگ کے انگارے بنیں گے. تو یہاں فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو, مگر بہت ہی اعلیٰ طریقے پر, احتیاط کے ساتھ, اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے, اس کے مال کا اپنے آپ کو محافظ جانتے ہوئے. یہ حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے, اپنے نفع اور نقصان کی اسے خود سمجھ حاصل ہو جائے, اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی استعداد پیدا ہو جائے. تو اس سلسلے میں اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ اس کا مال اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ ابتدائی ہدایتیں ہیں یتیم کے سلسلے میں, اور اس کی وجہ سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ صحابہ کرام کا انداز کیا تھا قرآن کو سننے کا اور قرآن کے پڑھنے کا, کہ وہ اس میں جو حکم وارد ہوتے تھے اس پر آخری درجے میں, آخری امکانی حد تک عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ بہت سے ایسے حضرات, ایسے صحابہ جن کے زیر تربیت یا زیر کفالت یا زیر سرپرستی یتیم تھے اور ان کا بھی کچھ مال تھا. کوئی یتیم ہے اور اس کا باغ ہے, کوئی یتیم ہے اس کا بھی کوئی بھیڑوں اور بکریوں کا گلہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جو یتیم کا ولی ہے, سرپرست ہے, وہی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے. تو یہاں تک کیا گیا کہ یتیم کی ہانڈی علیحدہ پکے گی اس کے مال میں سے, تاکہ یہ کہ اس کا مال اور ہمارا مال اس ہانڈی میں بھی, کہیں مشترک ہانڈی میں بھی جمع نہ ہو جائے, گڈمڈ نہ ہو جائے. مبادا اس کے مال میں سے کوئی بوٹی یا اس کے مال میں سے شوربے کی کوئی ایک دو چمچے اس کے پیٹ میں چلے جائیں. اس معاملے میں انتہائی شدت جب ہوئی تب سورہ بقرہ میں حکم نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا, اللہ صرف یہ چاہتا ہے, تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, صرف یہ چاہتا ہے کہ احتیاط رکھو, محتاط ہو جاؤ, یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو, اپنے آپ کو اس کا امین سمجھو یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے. تو سورہ نساء میں تفصیلی احکام آئے ہیں. جب وہ جوان ہو گیا ہو اس کا مال اس کے حوالے کرو, اس پر گواہ بناؤ کیا مال تھا, کس کس طریقے سے اس کو حوالے کر دیا گیا ہے. یہ بڑے تفصیلی احکام ہیں. اس کو بھی اسلام کے نظام معاشرت میں بڑی اہمیت کے ساتھ یہاں بیان کر دیا گیا. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, ایفائے عہد, پورا کرو اپنے وعدے کو. جب عہد کر لیا ہے تو نبھاؤ, وعدہ ہوا ہے تو پورا کرو. اور یہاں اس میں تاکید کے لیے ان العہد کان مسئولا, عہد کے بارے میں خدا کے ہاں پرسش ہوگی, باز پرس ہوگی, پوچھ گچھ ہوگی. یہ نہ سمجھو کہ یہ تو ہمارے آپس کے معاملات تھے, اللہ کو اس سے کیا تعلق. اللہ تو حساب لے اپنی نمازوں کا اور اپنے روزوں کا, اپنے احکام کا جو اس نے ہمیں دیے ہیں. آپس میں ہمارا کوئی معاملہ اگر ہوا ہے, اس میں اگر ہمارے باہمی معاملات میں اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں. ان العہد کان مسئولا, عہد کے بارے میں مسئول ہیں لوگ, جواب دہی کرنی ہوگی کہ کیا وعدہ کیا تھا اور اس کا ایفا کیا یا نہیں کیا, اس کو پورا کیا یا نہیں کیا. یہ مضمون یاد ہوگا کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بتکرار و اعادہ آیا ہے. یہ آیا ہے بر میں, جو دوسرا ہی سبق تھا جامع اسباق میں سے اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں,
وہاں بھی فرمایا گیا تھا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے عہد کے پورا کرنے والے جبکہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں۔ اس کے بعد یہ ایفاء عہد کا مضمون بار بار آیا ہے۔ پھر سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیت میں وہ لوگ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے، حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ عہد اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتویٰ یہ صادر فرمایا ہے، یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس میں عہد نہیں ہے، پاس عہد نہیں ہے، ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں۔ اس لیے کہ دین تجزیہ کرو گے تو دین بھی تو ایک معاہدہ ہے بندے اور رب کے مابین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے کہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں عرض کیا جا چکا، ایک بہت بڑا قول و قرار ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے، پوری زندگی پر پھیلا ہوا معاہدہ۔ اس معاہدے کو کیسے نبھاؤ گے اگر چھوٹے چھوٹے وعدے پورے نہیں کر سکتے؟ اگر ایک پیسے میں خیانت کا ارتکاب کر رہے ہو تو 1 کروڑ میں تمہاری امانت پر کیسے اعتماد کیا جائے؟ یہ ہے وہ چیز کہ لا دین لمن لا عہد لہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی آپ پر وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، آپ کاروبار کرتے تھے، ایک تاجر، لیکن اس تجارت کے میدان میں حضور نے اپنی شخصیت کا، اپنی سیرت و کردار کا لوہا بنوایا۔ آپ کہیں معاشرے سے کٹے ہوئے، کہیں کسی راہب کی کسی درگاہ میں اور خانقاہ میں زیر تربیت نہیں رہے، بلکہ آپ نے زندگی کی مجدھار میں معاشرے اور سماج کے عین بیچوں بیچ اپنی زندگی بسر کی ہے اور بھرپور زندگی بسر کی ہے۔ آپ نے نوجوانی کے عالم میں بھیڑیں اور بکریاں بھی چلائی ہیں، گلہ بانی، وہ جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یہ وہ کام کہ جو تمام انبیاء کرام نے کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ اس لیے کہ شاید ایک بات ہے جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ فطرت سے قریب تر ہونے میں اس کو بڑا دخل ہے۔ اس کے بعد آپ نے تجارت کی، اعلیٰ ترین سطح پر تجارت کی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص سے کوئی کاروباری گفتگو ہو رہی تھی، ابھی معاہدہ اپنی تکمیلی شکل کو نہیں پہنچا تھا، سودا نہیں ہوا تھا پورا۔ اس نے کہا، اچانک اسے کوئی کام یاد آیا کہ آپ ذرا انتظار کیجئے، میں ابھی آیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ہو آؤ، میں تمہارا انتظار یہیں کروں گا۔ وہ شخص کہیں گیا اور جیسے کہ ہو جاتا ہے بھول گیا، ایسا نسیان طاری ہوا۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں بعد ثلاثن، 3 کے بعد اسے یاد آیا۔ اب اندازہ یہی ہے، اکثر جو شارحین حدیث ہیں کہ بعد ثلاثت ایام، 3 دن کے بعد یاد آیا، ہو سکتا ہے 3 گھڑیاں ہو، بہرحال 3 دن کے بعد اسے یاد آیا یا 3 گھڑیوں کے بعد یاد آیا۔ اس کے بعد وہ دوڑتا ہوا آیا، ہانپتا ہوا، اس نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہے۔ جب اس نے معذرت کی، حضور نے فرمایا کہ بہرحال میں اپنے عہد کا پابند تھا، میں تمہیں زبان دے چکا تھا کہ میں یہاں انتظار کروں گا، لہذا میں یہاں موجود ہوں۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ عہدۃ المومن کاخذ الکف ہے، مومن کا وعدہ تو ایسے ہے کہ جیسے ہاتھ پکڑا گیا ہو، اس کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، اب وہ اس طرح اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے وہ نفسیاتی احساس، وہ کیفیت کہ اس کی شدت کو انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ زبان دے چکا ہوں، بات ہو چکی ہے، قول و قرار ہو گیا ہے۔ غور کیجئے کہ واقعتاً کسی معاشرے میں اور خاص طور پر کاروبار میں، لین دین میں، بیع و شرع میں، تجارت میں، اور اس کی پھر جتنی بھی زیادہ ڈیولپڈ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ فارمز ہیں، ان سب میں حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز یہی ایفاء عہد ہے، بلکہ معاشرے کے نہ معلوم کتنے پہلوؤں میں اسٹریم لائننگ کی کیفیت ہو جائے گی، بالکل اوور ہالنگ کا انداز ہو جائے گا اگر کسی معاشرے میں ایفاء عہد کا رواج ہو جائے اور لوگ واقعتاً اپنے وعدوں کی پابندی کریں، اور اس میں جانبین کو یہ اعتماد ہو کہ جو بات ہو رہی ہے وہ یوں ہی پوری ہوگی۔ اس معاشرے میں سکون، اطمینان کتنا ہوگا، اور کتنا کچھ خرچ جو خام خواہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر ہوتا ہے، ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر۔ کہیں اگر 4 مزدور کام کر رہے ہیں تو اس پر سپروائزر کھڑا ہوا ہے اور ان سپروائزروں پر ایک سپروائزر کی ضرورت ہے، یہ سارا ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ختم ہو جائے۔ اگر یہ اطمینان ہو کہ مزدور اپنے اس عہد میں بندھا ہوا کام کرے گا کہ میں نے جو طے کیا ہے 8 گھنٹے کام کرنا، یہ مجھ پر واجب ہے اور لازم ہے، اپنی پوری قوتوں کو اس میں انڈھیل دینا مجھ پر فرض ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ اجرت جو میں لوں گا وہ میرے لیے جائز اور حلال نہ ہو سکے گی۔
تو اندازہ کیجئے واقعتاً سارے معاملات انسانی کے لیے یہ چیز ایک بڑی ہی بنیادی اہمیت کی حامل ہے، ایفاء عہد وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں وارد شدہ اوامر و نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے سلسلے میں اگلا نمبر ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ جب تم ناپو تو پیمانہ پورا کرو، اور جب تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ ذالک خیر، یہی ہے بہتر اور اعلیٰ، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور انجام کار کے اعتبار سے عمدہ۔ یہ گویا کہ کسی معاشرے میں لین دین، لینے اور دینے کے بات برابر رکھنے کی تاکید ہے۔ اگرچہ وسیع تر پیمانے پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ انسان لینے اور دینے کے پیمانے برابر رکھے، جن معیارات پر وہ دوسروں کو پرکھتا ہے اسی پر اپنے آپ کو بھی پرکھے، جس ترازو سے وہ دوسروں کو تولتا ہے اسی سے اپنے آپ کو تولے، جس پیمانے سے اپنے آپ کو ناپ رہا ہے اسی سے دوسروں کو ناپے۔ لیکن یہاں تعین کے طور پر کاروبار میں، لین دین میں، یہ جو ہمارا انسانی معاشرے میں ایکسچینج کا سلسلہ چلتا ہے، آپ نے کچھ دیا کچھ لیا، اس کے ضمن میں خرید و فروخت میں یہ بنیادی ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو، تول کر دو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ قرآن مجید کی بالکل ابتدائی صورتوں میں بھی یہ جو سوشل ایول ہے، یہ ذرا سی ڈنڈی مار لینا، کچھ ناپنے کے اندر کمی کر دینا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پر گرفت کی گئی تھی۔ سورہ مطففین کی پہلی آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ویل، ہلاکت، بربادی، تباہی ہے ان مطففین کے لیے۔ عربی زبان میں تف کہتے ہیں کسی بڑی حقیر سی شے کو۔ بڑا یہاں پر بلیغ پیرایا بیان ہے کہ ڈنڈی تھوڑی سی مارو گے، شیر میں آدھی چٹان تولا 2 تولا کی کمی کر لو گے، بڑی حقیر بات، بڑی ہی چھوٹی بات جس کے لیے تم نے اپنی دیانت اور امانت کا سودا کیا۔ مطفف، بہت حقیر چیز۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ناپ کر دوسروں کو دیتے ہیں یا تول کر دوسروں کو دیتے ہیں، یخسرون، کمی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اس کا براہ راست تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے۔ دل کے اوٹ میں پہاڑ ہے، تجزیہ تو کرو۔ یہ ہاتھ کی ذرا سی جنبش بتا رہی ہے، ڈنڈی مارنے کا یہ تھوڑا سا عمل تمہارا پوری غمازی کر رہا ہے کہ تمہیں آخرت کا یقین نہیں، جزا و سزا کا یقین نہیں، خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین نہیں، خدا کے بکل شیء علیم ہونے کا یقین نہیں، یا خدا ہی کی ہستی کا یقین نہیں۔ بہرحال ایمان کا معاملہ عمل کے ساتھ جس قدر گہرا ربط لیے ہوئے ہے اس کی طرف یہ اشارہ کر دیا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا اس دن جس دن کے لوگوں کو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کو یہاں دہرایا، اپنے پیمانے پورے کیا کرو، اپنی ڈنڈی سیدھی رکھا کرو تولتے ہوئے۔ فرمایا ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ خیر ہے، اس میں بھی ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی یہ کہ ہر شخص دوسرے کو سمجھے کہ چور ہے اور اسی طرح ڈرتے ہوئے اور اسی طرح چوکنا رہ کر معاملہ کر رہا ہو۔ اس سے ایک معاشرے کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو چور سمجھ رہا ہے، خائن سمجھ رہا ہے، بددیانت سمجھ رہا ہے۔ اسے یہ اندیشہ ہے کہ ابھی کوئی ڈنڈی مار لی جائے گی، ابھی کہیں ناپ تول میں کمی کر دی جائے گی، ابھی کہیں میری جیب کاٹ لی جائے گی، مجھ پر کوئی ڈاکہ ڈال دیا جائے گا۔ ایک طرف تو یہ کہ معاشرے میں اعتماد اور حسن ظن کی فضا اس سے مجروح ہوئی، اور فرمایا احسن تاویلا، تم سمجھتے ہو کہ تم نے کچھ بچایا ہے،
تعویل آل یعولو کے معنی ہوتے لوٹنا، رجوع کرنا کسی چیز کی طرف. تعویل لوٹنے والی چیز یعنی نتیجہ، انجام کار. انجام کار کے اعتبار سے اس میں جو خیر ہے، اس میں جو برکت ہے، اس میں جو خوشحالی ہے، اس میں جو اطمینان قلب ہے، تم مجرم ضمیر لیے ہوئے گھر کو لوٹو اور چند سکے تمہاری جیب میں زائد بھی آ گئے ہیں. یہ حقیقت میں خیر نہیں. خیر یہ ہے کہ ایک پوری طرح مطمئن قلب کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹو. اللہ تعالی رازق ہے، تمہارا رزق اس کے ذمے ہے، وہ رزق تمہیں بہت طور بہم پہنچائے گا. آگے ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ کسی مسلمان معاشرے میں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہدایت ہے جو دی جا رہی ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس چیز کے پیچھے نہ پڑو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں. حکم دیا جا رہا ہے اتباع علم کا، پیروی کرو علم کی. اب ظاہر بات ہے علم یا تو بالحواس ہے، تم نے آنکھوں اور کانوں سے جو کچھ دیکھا اس کی بنیاد پر تم نے رائے قائم کی، یہ علم ہے. علم کا دوسرا دائرہ علم بالعقل ہے. سمع اور بصر سے حاصل شدہ معلومات کا انسان اپنے ذہن میں اس سے استنتاج کرتا ہے، نتیجے اخذ کرتا ہے، ان کو جوڑ کر ان سے کچھ حاصل کرتا ہے. یہ انسان کے ذہن کا، اس کے تفقہ، اس کے تعقل کا پروسیس ہے. یہ علم بالعقل ہوگا. اسلام ایک اور سورس آف نالج کو تسلیم کرتا ہے اور انہیں ان دونوں جو سرچشمے ہیں علم کے، علم بالحواس اور علم بالعقل، ان سے بالا تر اور زیادہ قابل اعتماد، زیادہ یقینی، زیادہ وثوق اور اعتماد کے قابل قرار دیتا ہے، وہ علم بالوحی. بہرحال علم یہ تین ہے. اس کے دائرے سے باہر جو کچھ ہے وہ ظن ہے، وہ قیاس ہے، وہ اٹکل پچو ہے، وہ تخمینے ہیں، وہ آکلٹ سائنسز کا ایک دائرہ ہے. کہیں ہاتھ کی لکیریں لیے بیٹھے ہو، کہیں وہ ستاروں کو لے کر ان کے ذائقے بنا رہے، اس کے چکر میں ہو. ان تمام چیزوں سے، ان تمام توہمات سے، ان تمام تخمینات سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کو بالکل آزاد کر کے اس کے موقف کی بنیاد، اس کے عمل کی اساس علم پر قائم کرے. حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے تمدن اور اس کے علمی اور سائنٹیفک ارتقاء کے لیے یہ بڑی ہی اہم ہدایت تھی اور یہ بات تسلیم کی گئی ہے. مستشرقین نے مانا ہے، مغربی مفکرین تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقتاً دنیا میں توہمات کا ختم کرنے والا اور انسان کے عمل کو علم کی بنیاد پر استوار کرنے والا قرآن مجید ہے. توہمات کا خاتمہ. یہ زلزلہ کیسے آ رہا ہے؟ کوئی گائے ہے کہ جس کے سینگوں پر یہ زمین رکھی ہوئی ہے، وہ ذرا ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر منتقل کرتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. کیا دلیل ہے؟ کیا سند ہے؟ کس بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے؟ رد کر دو، سند نہیں ہے. یا تو لاؤ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول. ٹھیک ہے، کوئی چیز اگر ماورائے عقل ہے، ماورائے حس ہے، تو اس کے لیے لاؤ کوئی سند اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کے فرمودات سے. حتی اقول ہم مان لیں گے. لیکن اگر کسی کے لیے نہ وہ سمع و بصر کی گرفت میں آنے والی شے ہو، نہ ہمارے حواس اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، نہ ہماری عقل کی میزان میں وہ کسی طور سے پوری اترتی ہو، اور نہ اس کے لیے کوئی اساس اور بنیاد وحی کے علم میں ہو، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع، چاہے وہ قرآن ہو یا وہ فرمودہ نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب سے باہر کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. یہ نقطہ نظر، یہ انداز